بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، آج میں آپ کو ایک ایسی عورت کی قبر کے بارے میں بتانے والا ہوں کہ جس کی قبر میں بچھو ہی بچھو تھے، لیکن اس کے بعد کچھ ایسا ہوا کہ اس کی قبر سے بچھو ختم ہوئے۔ ناظرین گرامی، اس کی قبر میں بچھو کیوں آئے اور وہ بچھو کیسے ختم ہوئے، آپ کو یہ تفصیل سے بتاتے ہیں، لیکن ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر لیجیے۔ ناظرین کرام، یہ ایک سچا واقعہ ہے۔ اس قبر کے بارے میں گورکن بتاتا ہے کہ ایک بار یوں ہوا کہ جب میں قبرستان میں کام کرتا تھا تو میرا ایک گورکن دوست تھا، وہ بھی میرے ساتھ اسی قبرستان میں کام کیا کرتا تھا، اور یہ واقعہ میرے اسی دوست کے ساتھ پیش آیا ہے۔ میرا وہ دوست بتاتا ہے کہ ایک مرتبہ کچھ لوگ میرے پاس آئے اور مجھے کہنے لگے کہ ایک قبر تیار کرنی ہے۔ جب مجھے قبر کھودنے کے لیے کہا گیا تو میں راضی ہوا اور قبر کھودنے کے لیے زمین کو تلاش کرنا شروع کیا۔ قبر کھدوانے والے کہنے لگے، یہ جو درخت سامنے دکھ رہا ہے اس کے نیچے قبر کھودنا شروع کر دو، یہ جگہ بہتر ہے۔ مجھے وہ لوگ پریشان لگ رہے تھے، خیر میں نے ان لوگوں کو نظر انداز کیا اور اپنے کام میں مشغول ہوا، لیکن عجیب بات تھی کہ پہلے تو وہ جگہ بہت ہموار لگ رہی تھی اور ایسا لگ رہا تھا کہ بڑی آسانی سے قبر کھد جائے گی، لیکن جیسے ہی قبر کھودنے کے لیے کدال زمین پہ مارا تو وہاں ایک بڑی سی چٹان نکل آئی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے زمین ختم ہو گئی ہے اور یہاں پر اب قبر نہیں بن سکتی۔ میں نے ان لوگوں کی طرف دیکھا اور کہا کہ یہاں قبر کھودنا ممکن نہیں ہے، یہاں پر ایک بڑا سا پتھر ہے۔ وہ لوگ کہنے لگے کہ ٹھیک ہے، تم دوسری جگہ دیکھ لو۔ جب ہم دوسری جگہ گئے اور وہاں پر قبر کھودنا شروع کی تو عجیب بات یہ تھی کہ وہاں پر بھی ایک بڑا سا پتھر رکاوٹ بن گیا۔ گورکن کہتا ہے کہ پھر میں حیرانگی کے عالم میں ان کو دیکھنے لگا اور کہنے لگا کہ عجیب ماجرا ہے صاحب، آپ کے سامنے میں نے زمین کو دیکھا، زمین تو بہت نرم اور ہموار تھی، لیکن یہ تو بڑی عجیب و غریب بات ہو رہی ہے کہ جہاں قبر کھودتا ہوں وہاں پتھر نکل آتا ہے، جبکہ میں نے آج ہی بہت ساری قبریں کھودی ہیں، ایسا پہلے تو نہیں ہوا۔ خیر جو لوگ قبر کھدوانے آئے تھے وہ کہنے لگے کہ اب ہم کیا کر سکتے ہیں، تیسری جگہ دیکھ لو۔ ظاہر سی بات ہے میت کو تو دفنانا ہی ہے۔ اب تیسری جگہ قبر کھودنا شروع کی گئی، لیکن جیسے ہی قبر کھودنے کے لیے تھوڑا سا گڑھا بنایا تو اس میں سے ناقابل برداشت بدبو آنے لگی۔ گورکن بتاتا ہے کہ یہ صورتحال دیکھ کر میرا جو ساتھی تھا جو کہ قبر کھود رہا تھا وہ ڈر گیا اور اس نے انکار کر دیا کہ میں قبر نہیں کھودوں گا۔ اس کے انکار پر وہ لوگ بہت پریشان ہوئے اور کہنے لگے کہ اگر آپ قبر نہیں کھودو گے تو کون کھودے گا؟ جس کے بعد وہ لوگ میرے پاس آئے اور کہنے لگے کہ اے بھائی ذرا جا کر قبر تیار کر دو۔ وہ گورکن کہتا ہے کہ میں نے اپنے دوست سے پوچھا کہ کس کی قبر ہے تو دوسرے گورکن نے کہا کہ وہ لوگ کہہ رہے تھے کہ کسی عورت کی قبر ہے۔ میرا دوست کہہ رہا تھا کہ میں نے تیسری مرتبہ قبر کھودی ہے لیکن وہ قبر تیار نہیں ہو رہی۔ 3 بار قبر کھودنے پہ ایسا لگ رہا ہے کہ زمین اس عورت کو قبول کرنا ہی نہیں چاہتی۔ ابھی وہ یہ سب مجھے بتا ہی رہا تھا کہ اتنے میں وہاں اس عورت کے رشتہ دار آ گئے اور انہوں نے کہا کہ دیکھو بھائی، ہماری مجبوری ہے، ہمیں قبر تیار کروانی ہے، کافی دیر ہو گئی ہے، لیکن تمہارے اس دوست نے قبر تیار کرنے سے منع کر دیا ہے اور بار بار یہ کہہ رہا ہے کہ وہاں چٹان آ گئی، تم یہ کام کر سکتے ہو۔ جو بھائی یہ واقعہ بیان کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جب ان لوگوں نے بہت اصرار کیا اور مجھ سے کہا کہ قبر تیار کرو کیونکہ ہمیں رات ہو گئی ہے، اس کے بعد ہم نے لائٹ کا انتظام کیا اور میں نے قبر کھودنا شروع کی، لیکن عجیب بات یہ تھی کہ میرے ساتھی کی طرح جتنی بار کدال زمین پر مارتا میرے جسم میں سنسنی محسوس ہونے لگتی، ایسا لگتا تھا کہ وہاں لوہا یا کوئی پتھر وغیرہ ہے۔ یہ سب کچھ دیکھ کے مجھ پہ خوف طاری ہوا اور پورا جسم پسینے سے بھیگ گیا۔ حالانکہ وہ سردیوں کی رات تھی لیکن اس کے باوجود بھی میرا جسم پسینے سے بھیگ چکا تھا۔ میں نے کسی طرح ہمت کر کے تھوڑی سی زمین کھودی، بس زمین کھودنے کی دیر تھی، قبر میں سے بڑی تعداد میں بچھو نکلنے لگے جسے دیکھ کر میت کے ساتھ آنے والے لوگ بھی ڈر گئے۔ اتنے میں وہاں موجود لوگوں میں سے کسی نے کہا کہ اس عورت کے شوہر سے پتہ کرو اور اسے کہو کہ وہ اپنی بیوی کے لیے دعا کرے۔ میں نے کہا کہ آخر یہ عورت کون تھی اور اس کا شوہر یہاں پر موجود کیوں نہیں؟ تو ان لوگوں میں سے ایک آدمی کہنے لگا کہ یہ ہمارے محلے میں رہتی تھی۔ اس کے بعد ایک اور آدمی آیا، اس نے کہا کہ میں اس عورت کا بھائی ہوں، دراصل اس کا شوہر اپاہج ہے اسی لیے وہ چل پھر نہیں سکتا اور یہاں آ نہیں سکتا۔ میں نے کہا کہ اس کے شوہر کو یہاں بلایا جائے۔ لوگ کہنے لگے کہ تم تو دیکھ ہی رہے ہو کہ دوپہر سے رات ہو گئی ہے اور ایک عورت کی قبر نہیں بن پا رہی، آخر کوئی تو ایسی بات ضرور ہوگی۔ جو بھائی یہ واقعہ بیان کرتے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ میں نے اس سے کہا کہ آپ لوگ ایسا کریں کہ اس کے شوہر کو بلائیں، وہی اصلیت بتائے گا۔ اس کے بعد کچھ لوگ اس کے شوہر کو لینے چلے گئے اور ان میں سے ایک آدمی سے میں بات کرنے لگا اور کہنے لگا کہ آخر یہ عورت اپنے شوہر کے ساتھ ایسا کیا کرتی تھی؟ وہ کہنے لگا کہ دراصل یہ اپنے شوہر سے بد زبانی کرتی تھی، روزانہ جھگڑا کرتی تھی اور تانے دیتی تھی، لیکن اس
उसका शौहर बड़ा ही साबिर और शाकिर था, मगर वो गरीब शख्स था और ये औरत उससे रोज झगड़ा करती और कहने लगती कि तुम ज्यादा पैसे नहीं कमाते हो, मुझे बहुत सारा पैसा चाहिए। उसका शौहर बहुत ही गरीब और मजबूर था। एक मर्तबा काम करते करते उसके साथ एक हादसा पेश आया। उसके दोनों पांव कट गए और वो अपाहज हो गया। वो इंतहाई नेक और सब्र करने वाला था। बीवी की बदतमीजी पर कहता कि तू मेरा हाल नहीं देखती, तो मेरी खिदमत करने के बजाय मुझे कोसती रहती है, ताने देती रहती है। तू क्या ये नहीं जानती कि मैं हमेशा तेरा भला चाहता हूँ? लेकिन ये औरत हमेशा यही कहती कि तू बड़ा ही बेकार इंसान है, मैं तुझे छोड़ दूंगी। अल्लाह ताला ने उस औरत की बदजुबानी की वजह से उसे ऐसी बीमारी दी कि वो बिस्तर पर लग गई। एक तरफ अपाहज शौहर था और दूसरी जानिब बिस्तर पे पड़ी ये औरत थी। काफी वक्त तक वो उसकी खिदमत करता रहा, लेकिन ये हमेशा जबान से बकबक करती रहती और अपने शौहर का दिल तोड़ती रही। शौहर अपाहज होने के बावजूद उसका ख्याल रखता। उसके शौहर ने उसकी बहुत खिदमत की, लेकिन बीमारी के चलते उसका इंतकाल हो गया। बयान करने वाले भाई ये कहते हैं कि अभी मैं ये सब बातें सुन ही रहा था कि इतने में वो लोग उसके शौहर को ले आए। उसका शौहर बुरी तरह से रो रहा था। मैंने कहा कि भाई साहब, आप देख रहे हैं ना कि आपकी बीवी दुनिया से चली गई। आपने उससे कभी भी बदतमीजी न की और उस पर हाथ न उठाया, बल्कि हमेशा उसकी खिदमत की, उसकी बदजुबानी को बर्दाश्त किया। अल्लाह तबारक व तआला उस पर हमेशा रहमत बरसाए। मैं आपसे इल्तिजा करता हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी बीवी को कब्र में दफना दिया जाए और कब्र भी उसको कबूल कर ले, तो आप उसे मुआफ कर दें। शौहर ने कहा कि मैं उसे मुआफ करता हूँ, अल्लाह पाक भी उसे मुआफ करे। फिर उस औरत के शौहर ने भी वहीं पर बैठकर दुआ की और फिर तिलावत शुरू कर दी। वो सूरह यासीन पढ़ रहा था और उसके अलावा उसने मुख्तलिफ सूरतें पढ़ के दुआ मांगी। या अल्लाह, मेरी बीवी को मुआफ कर दे। ये जिस हालत में दुनिया से गई बहुत ज्यादा तकलीफ की हालत में थी। मैं उसके लिए मगफिरत की दुआ करता हूँ। या अल्लाह, तू उसे मुआफ कर दे और मुझे भी मुआफ कर दे। शौहर दुआ करता जा रहा था और काफी देर तक तिलावत कुरान पाक करता रहा। इतने में देखा कि कब्र के अंदर भी बिच्छू थे। वो एक एक करके गायब होते जा रहे थे और जैसे जैसे कुरान पाक की तिलावत कर रहा था, सैकड़ों की तादाद में बिच्छू कम होना शुरू हो गए। गोरकन कहते हैं कि जैसे ही बिच्छू गायब हुए तो हमने कब्र को पूरी तरह से तैयार कर दिया। इस तरह मौत के तकरीबन 13 घंटों के बाद उस औरत को दफनाया गया। तदफीन के बाद भी उस औरत का शौहर कुरान पाक की तिलावत करता रहा और उसके लिए दुआएं करता रहा। इस तरह से उसकी कब्र से बिच्छू गायब हो गए। नाज़रीन गिरामी, उस औरत की कब्र के अंदर जो बिच्छू पैदा हुए थे वो उसकी शौहर की नाफरमानी की वजह से पैदा हुए थे। अल्लाह तबारक व तआला तमाम बहनों को अपने शौहरों की दिली तौर पर इज्जत करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।